اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، اور لگی ہے بھیڑ یہ اس کے گرد کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ یہ اس کے گرد کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی خصوصی رمضان اپیل 2025 کی نشریات، جو کہ آپ آج ایک بار پھر ARYQ TV پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ پر نور پر رونق رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ اس وقت الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمیں مواقع پہ مواقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے بھلائیاں پیدا کرنے والے لوگ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ۔ ناظرین محترم KGN آج ایک بار پھر آپ کو صدا دے رہا ہے کہ آئیے اور نیکی کے اس سفر میں KGN کا ساتھ دیجیے، اور ان لوگوں کی مدد کرنے میں اپنا حصہ ملائیے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا بیوہ عورتیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم KGN گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ ایسے لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو دستک دے رہا ہے، اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان کی مدد کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ پیکیجز یہاں پہ KGN نے ترتیب دیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اگرچہ آپ رمضان المبارک کے راشن پیک میں آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز میں آپ اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ ایک افطار اور ڈنر کا انہوں نے دونوں چیزوں کو مرج کر کے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز میں آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے جو کہ صرف اور صرف 50,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ جو کہ الحمدللہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز میں آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ انہی تمام چیزوں پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والی انتہائی ممتاز شخصیت سینئر صحافی جناب محترم خورشید احمد صاحب۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب آپ کا، بڑی عنایت آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور جس حوالے سے آپ نے بات کی وہ یقیناً بہت آج کے اس مبارک مہینے میں جو نیکیوں کا خالصتاً موسم بہار ہے۔ بے شک ایسا ہی، ٹھیک ہے، نیکیوں کا موسم بہار میں نے ان معنوں میں کہا کہ اگر آپ نفل ادا کریں گے تو آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، فرض ادا کریں گے تو اس سے کئی گنا بڑھ کے ثواب ملے گا، بالکل ایسا یہ صورتحال ہے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، اس مبارک مہینے میں آپ کی ہر نیکی، آپ کی جو نیکی ہے وہ اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ملے گا۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ پھر دوسری بات جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک رب کعبہ علی کل شیء قدیر خود یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، بے شک اس کا اجر میں دوں گا، بالکل ایسا ہی۔ اور رب اس کا کتنا اجر دیتے ہیں اس کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، بالکل ایسا ہی، بالکل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس موسم بہار میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس موسم بہار سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوں، بھرپور انداز میں ہم اس موسم بہار میں اپنے کردار کو سنواریں، بالکل ٹھیک ہے، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو اس حوالے سے آگے بڑھائیں، کیونکہ علماء کرام بھی یہ فرماتے ہیں، اور میرا بھی ان کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے،
بالکل بلکہ روزہ آپ کے تزکیہ نفس کا نام ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، آپ کے کردار کو سنوارنے کا نام ہے، جھوٹ نہ بولنے کا نام ہے۔ جس طرح سے ہم روزے میں ایک پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق میں نہیں اتارتے، ٹھیک ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہم چھپ کر بھی وہ پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں لے کے جاتے۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اس ماہ مبارک کی روشنی میں ترتیب۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس معاملے میں جیسے صدقات ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہماری بساط ہے اس کے مطابق ہم صدقات بھی دیں۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں، جو بھی اس سلسلے میں فقہ طے کرتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ فطرے کا معاملہ ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہ جو بھی فطرہ لاگو ہو رہا ہے، چاہے وہ آٹے کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کشمش کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کھجور کے حوالے سے ہے، وہ ہم کوشش یہ کریں کہ عید سے قبل ادا ہو جائے، تاکہ جن لوگوں کو ادا ہو وہ بھی اپنی عید بھرپور انداز میں منا سکیں۔ ٹھیک ہے خورشید بھائی، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ میں ساتھ ہی ساتھ اپنے دوسرے مہمان کا بھی تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول ممتاز و معروف ثنا خواہ بھائی محمود علی قادری صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آغاز میں بلکہ آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد رب جلیل آپ پروگرام میں شامل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ خورشید بھائی سے گفتگو کا سلسلہ وہ جاری رہے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
بہت خوب محمود بھائی، ماشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت خوبصورت انداز میں ہم کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. میں جناب محترم خورشید احمد صاحب کی جانب آؤں گا. حضرت الحمدللہ آپ سینئر صحافی بھی ہیں اور صحافت کا شعبہ ایک ایسا ہے کہ آپ کے پاس میرے خیال سے ایک گراؤنڈ ایکسپیرینس بھی ہوگا ان تمام چیزوں کو لے کے کہ یہ راشن کی تقسیم وغیرہ کے جو سلسلے ہیں اور دسترخوان کا جو سلسلہ ہے، ان تمام چیزیں جب لوگوں کو فراہم ہوتی تو ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے. اس حوالے سے ذرا کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں جی، آج کل پاکستان کے اندر صورتحال، یہ بات حقیقت ہے، ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن مہنگائی کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب مہنگائی کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ بھی، ایک مڈل کلاس کا شخص بھی، اس کے لیے گزر اوقات مشکل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب ایسے لوگ جو مزدوری کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو پانی فراہم کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو خوانچہ فروش ہیں، ایسے لوگ جو ریڑھی لگا رہے ہیں پھل کی، فروٹ کی، سبزی کی، ظاہری بات ہے ان کی صورتحال کیا ہوگی. اور جو دراصل سفید پوش طبقہ ہے. اچھا، پھر سفید پوش طبقہ، جیسے میں نے کہا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. سر یہ سارے وہ سفید پوش کسی طبقہ ہے. کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی ضروریات بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی خاموشی کے ساتھ اگر ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک، عملی شکل تو بات کی بات ہے، وہ تو نیت ہی پر آپ کو اجر عظیم عطا فرما دے. بالکل. عملی شکل تو آپ نے کسی کو دیا، کسی کو لیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ نے نیکی کی نیت کر لی تو میرا رب چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، جیسے کہ ابھی ثنا خواں کہہ رہے تھے کہ وہ نیتوں کے حال بھی جانتا ہے، تو نیتوں پر ہی آپ کو اجر دے دے گا. حقیقت ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہینڈ پمپ ہے، آپ دیکھیں کہ شہری علاقوں میں پانی کی کیا صورتحال ہے. بہت برا حال ہے. بعض علاقے تو ایسے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ، صاف گوئی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جہاں ایک ہفتہ، دو ہفتہ پانی نہیں آتا. بالکل ایسا ہی. بالکل نہیں آتا پانی. ٹھیک ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ. اگر کسی محکمے کو میری بات بری لگ رہی ہے تو میں اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے. تو پانی نہیں آتا. اچھا، پھر جب شہر کی صورتحال، ایک کیا کہتے ہیں، ایک ایسا شہر جو معاشی لحاظ سے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس شہر میں جب پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو مضافاتی بستیاں ہیں، جو نواحی علاقے ہیں، جو گاؤں دیہات اس شہر کے سراؤنڈنگ میں ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا. بالکل ان ایسا کا ہی ہے. کیا حال ہوگا. اندرون سندھ دیکھ لیں، اندرون پنجاب دیکھ لیں. ایون ڈیفنس کے علاقے میں ٹینکر خرید کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیفنس کے علاقے میں. اور انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بھی کہتا ہوا چلوں کہ صرف کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں ٹینکر چلتے ہیں، باقی پاکستان کے کسی اور علاقے میں ٹینکر مافیا ہرگز نہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں ہینڈ پمپ کوئی لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو پانی کی فراہمی ہو جاتی ہے، اس کے بچے پانی پی لیتے ہیں اور پانی سے وہ اپنے دیگر کام کر لیتے ہیں، کپڑا دھونا ہے، کھانا پکانا ہے اور دیگر معاملات ہیں. کے جی این الحمدللہ جیسے میں پہلے بھی عرض کیا کہ زیادہ تر ٹارگٹ کرتا ہے ان علاقوں کو جو کہ دور دراز کے علاقے، اندرون سندھ، اندرون پنجاب، جہاں پہ پینے کا صاف پانی تو موجود ہی نہیں ہے. ان جگہوں پہ جب ہینڈ پمپ انسٹال ہوتا ہوگا اور ان لوگوں تک جب پانی پہنچتا ہوگا تو کیا ہی ان کا عالم ہوتا ہوگا. یہ ان کے لیے سمجھ لیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں، ایک شخص ہے، اس کی فرض کریں آنکھیں نہیں ہیں. اللہ. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں نہیں، تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ میری آنکھیں مجھے مل جائیں، میں دنیا کو دیکھ سکوں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں، کم سے کم دنیا کو دیکھ لوں. میں تو یہ خواہش کروں گا کہ جی چلیں میں حج کرنے چلا جاؤں، میں چلیں مدینہ شریف چلا جاؤں، حضور کو سلام پیش کروں. لیکن وہ شخص جو نابینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق فرض کریں کہ مسلم کمیونٹی سے نہیں ہے، کسی اور کمیونٹی سے ہے، غیر مسلم ہے یا مسلمان بھی ہے، تو وہ یہ چاہے گا کہ میری آنکھیں آ جائیں
اور میں دنیا کو دیکھ سکوں. اس کی شک. پہلی خواہش میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر. بالکل ایسے ہی. تو اب جس علاقے میں پانی ہے ہی نہیں, پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں, میلوں دور جا کے پانی لے کے آتے ہیں. آپ کے کراچی شہر میں اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, میلوں دور جا کے لوگ پانی لے کے آتے ہیں. کورنگی کا علاقہ ہے, پانی وہاں پر نہیں ہے, اور بہت سے علاقے ہیں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, لوگ وہاں پر یہ پلاسٹک کے کین اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور وہ پانی لے کے آتے ہیں اور پانی خریدتے ہیں. اسی طرح سے اچھا راشن کے بیگس ہیں, ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا. اچھا کے جی این کی جانب سے الحمدللہ یہ سلسلہ بھی, ایک تو راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی رہتا ہے, اور جن لوگوں کے پاس پکانے کے وسائل موجود نہیں ان کو الحمدللہ پکا کے بھی کھلایا جاتا ہے. جیسے افطار کے دسترخوان ہو گئے, اس کے علاوہ کھانے کے دسترخوان ہو گئے. دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو پکا کے کھلایا جائے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے کہ صرف معاملہ یہاں دال چاول یا گوشت کی حد تک نہیں ہے, یا گندم کے آٹے کی حد تک نہیں ہے. یہاں آپ نے گیس بھی چلانی ہے, کھانا پکانے میں جو ہے وہ تیل کا بھی استعمال کرنا ہے, مسالوں کا بھی استعمال کرنا ہے, نمک کا بھی استعمال کرنا ہے, یہ ساری چیزوں کا استعمال کرنا ہے. بالکل. اچھا یہ ساری چیزیں مفت میں آپ کو نہیں مل رہی ہیں, پیسے سے خرید کے لانی ہوں گی. اب اگر کوئی تنظیم یہ اس طرح سے پکا کے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے تو اس سے اچھی بڑی بات کیا ہوگی؟ بالکل ایسا اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ بالکل ایک بات. دوسری بات جو ہے راشن کے بیگ کی تقسیم کا معاملہ, آپ یقین کیجئے کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ اگر کسی سبزی کے دکان پہ جاتے تھے تو وہ 1 کلو کے ریٹ بتاتا تھا, لیکن آپ شہر میں کسی بھی سبزی کی دکان پہ یا ریڑی پہ چلے جائیں وہ اب آپ کو 1 پاؤ کے ریٹ بتا. ایسا ہی ہے, یہ عملی طور پر ہے, عملی طور پر 1 پاؤ. وہ خود یہ جانتا ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اب جو پہلے لوگ ½ کلو دال میں اپنا گزارا کرتے تھے, اب وہ 1 پاؤ دال میں جو ہے پانی ملا کے یا دوسری کچھ چیزیں ملا کے جو ہے بنا کے اپنا گزارا کرتے. ایسے لوگوں کے لیے خاموشی کے ساتھ راشن اگر ان کو دے دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے, بہت اچھی بات ہے, اور اس سے لوگوں کو کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی, ان کو کھانا بھی ملے گا اور وہ کسی مثبت سمت میں آئیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خورشید بھائی, آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج کے جن کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. آپ کو بہت شکریہ. آخر میں محمود بھائی کی جانب آؤں گا اور ہم کلام بھی شامل کریں گے. ناظرین محترم, ایک بار پھر میں آپ سے اپیل کرتا چلوں کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کے جی این کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان تحدیث نعمت کے طور پہ دیکھا ہے, تحدیث نعمت کے طور کے اوپر بھیجا ہے, جو کہ دور دراز علاقے, ایسے علاقے جہاں تک ہمارا جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کے جی این کے والنٹیئرز جو ہے وہ سارا سال آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت جو ان کی مدد کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین محترم, اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. آمین. ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر
ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور اسی لیے تو سلایا ہے اپنے قدموں میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے قدموں میں، ہر ایک کے یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ